الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا أحمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے جانے کے بعد والے لوگوں نے یہی کہا اگر یہ کچھ عرصہ اور زندہ رہ جاتا تو فلاں کام اس کے مکمل ہو جاتے. صدر مراد تو لوگوں نے کہا کہ کچھ عرصہ اگر یہ زندہ رہ جاتا تو ملک کے کئی کام اور اچھے حل ہو جاتے. وزیر اعظم گیا دنیا سے تو لوگوں نے کہا امیر مرا تو شہری مرا غریب. گویا کہ کائنات میں جتنے بھی آپ کو لوگ ملیں گے بعد والے لوگوں سے آپ کو یہی بات ملے گی کاش اگر کچھ عرصہ یہ اور زندہ رہ جاتا تو اس کے یہ کام مکمل ہو جاتے، منصوبے مکمل ہو جاتے. لیکن کیا کریں، زندگی نے وفا نہ کی، چل پڑے دنیا سے. اگر ہم نظر ڈالیں تو پوری کائنات میں ایک ہی ہستی نظر آتی ہے جو دنیا سے رخصت ہوئی تو اپنے تمام کام مکمل جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا وہ اپنا مقصد پورا کر کے دنیا سے تشریف لے گی. وہ صرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. دن کا وقت تھا، سورج نکلا ہوا تھا. صحابہ اکرام سامنے موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ سے بتاؤ جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے کیا اس مقصد کو میں نے پورا کر دیا ہے؟ صحابہ اکرام نے بیک زبان ہو کر فرمایا یا رسول اللہ پورا نہیں بلکہ پورا کرنے کا آپ نے حق ادا کر دیا.
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی معجزہ، کسی کو کوئی کرامت عطا فرمائی تھی، آپ کے پاس کیا معجزہ ہے، کیا کرامت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، اللہ نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، ان کے ہاتھ میں عصا ہوتی تھی، لاٹھی، جیسے ہی وہ موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کو نیچے ڈالتے تھے، زمین پر پھینکتے تھے تو وہ لاٹھی اژدہا سام بن جاتا تھا۔ اب واپس اسی اژدہا کو پکڑیں لاٹھی کو تو وہ لاٹھی بن جائے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں لے جائیں تو واپس نکالیں، روشن چمکدار ہو جاتا تھا، چمکنے لگ جاتا تھا، واپس بغل میں لے جائیں تو وہ چمک ختم۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، انہیں بھی اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا، وہ معجزہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کے پاس جاتے تھے اور اللہ کے حکم سے مردوں کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیتے تھے۔ جس مردے کے پاس بھی جاتے یہ کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، مردہ زندہ ہو جاتا، فوراً کھڑا ہو جاتا۔ اسی طریقے سے برس والی بیماری جس کو ہوتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آتا، عیسیٰ علیہ السلام خالی ایک نظر دیکھتے اس کی برس کی بیماری ختم۔ تو لوگوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا پیغام لانے والا ہوں، تو بتائیے آپ کے پاس کیا معجزہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو تم مجھ سے معجزہ پوچھتے ہو، کرامت پوچھتے ہو، لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تو تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ تو یہاں پیارے آقا نے کوئی معجزہ پیش نہیں فرمایا، کرامت پیش نہیں فرمائی، فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں نے تمہارے درمیان 40 سال زندگی گزاری ہے۔ اب بتاؤ 40 سال کے درمیان کافر بھی تھے، اپنے بھی تھے، پرائے بھی تھے، دشمن بھی تھے، اپنوں نے بھی دشمنوں نے بھی بیک زبان ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ قربان، ہم نے آپ کو 40 سال کے عرصے میں صادق الامین پایا ہے، سچا پایا ہے۔ تو پیارے آقا نے سب سے پہلے اپنی قوم کے سامنے جو ہے اپنا کردار پیش کیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کوئی کتنا بڑا ابدال کیوں نہ ہو، کتب کیوں نہ ہو، ولی، مفسر، محدث، بڑا عالم کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی بات زندگی میں گھر میں ہو جاتی ہے جو گھر والوں کو یہ کہتا ہے کہ خیال رکھنا یہ بات 4 دیواری سے باہر نہیں جانی چاہیے، 4 دیواری کے اندر رہنی چاہیے بات۔ قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ گھر کی جو زندگی تھی اتنی پاکیزہ زندگی، عفیفہ زندگی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے تھے کہ عائشہ میرے گھر کی زندگی لوگوں کو بتایا کرو کہ میں گھر میں کس طرح رہتا ہوں، گھر کے میرے معاملات کیا ہیں۔ گھر والوں کی تربیت بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عجیب انداز سے فرماتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ طاہرہ طیبہ فرماتی ہیں کہ ایک دن کسی بات پر کچھ بحث ہو گئی، بات بڑھ گئی، چونکہ جو بات بیوی کر سکتی ہے وہ عام آدمی، عام لوگ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ عام لوگ وہ بات کریں گے تو ان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کسی بات پر بحث ہوئی تو اسی دوران دیکھا سامنے گیٹ سے ابا حضور تشریف لائے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھتے ہی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیق آ جاؤ، ہم دونوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ فیصلے کے لیے بلایا تو سیدنا صدیق اکبر آئے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ عائشہ پہلے آپ بتاؤ گی یا میں بتاؤں؟ سید عائشہ فرماتی ہے کہ میں موڈ میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے کہا حضور آپ ہی بتائیں، لیکن جو بات ہے ٹھیک ٹھیک بتانا۔ جیسے یہ الفاظ کہے تو فوراً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھ کے تھپڑ دیا، کہا کیا بات کرتی ہو بیٹی، حضور ٹھیک نہیں بتائیں گے تو کون ٹھیک بتائے گا؟ پیارے آقا نے فرمایا، او صدیق میں نے آپ کو کیا کر دیا، میں نے آپ کو اس لیے تھوڑی بلایا تھا کہ مارنے کے لیے۔ فرمایا صدیق آپ چلے جاؤ، ہم دونوں میاں بیوی بیٹھ کے خود حل کر لیتے ہیں۔ پھر جب چلے گئے تو حضور فرماتے ہیں کہ جب پیار سے بلاتے تھے اپنے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو پیار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حمیرہ۔ فرمایا حمیرہ دیکھا نا میں نے اس بابے کے دوسرے تھپڑ سے میں نے ہی آپ کو بچایا۔ تو اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح اگر ہو رہی ہے تو کتنے پیارے شفقت والے انداز سے اصلاح فرما رہے ہیں، سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے۔ کتنا پیارا انداز تھا گھر کا۔ اور آج ہماری کیا حالت بنی ہوتی ہے کہ سکا بھائی سکے بھائی سے تنگ ہے، بات کرنے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ ہمارے اخلاق نہیں ہیں وہ جو اخلاق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں، وہ اخلاق ہم اپنائیں گے تو ہمارے گھروں میں سکون، راحت والی زندگی، اطمینان والی زندگی آئے گی۔ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سنت اتنی قیمتی ہے، کروڑ شب بیداریاں ایک طرف رکھیں اور ایک سنت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کروڑ سال تک آپ جاگتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، نفلی عبادت کرتے رہیں، لیکن ایک طرف ایک سنت کو آپ زندہ کریں، وہ کروڑ شب بیداریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پیارے آقا کی سنت ہے دن کو آپ 12 بجے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے 10 منٹ کے لیے سو جائیں، یہ ایک سنت ہے، اس کو آپ سنت زندہ کر لیں۔ تہجد پڑھنے والا کروڑ شب بیداریوں سے آپ بہتر کام کریں۔ تو جب ہم سنت والی زندگی کو اپنائیں گے تو ہر طرف جہاں جائیں گے خوشبو پھیلے گی، اور خوشبو پھیلنے کی وجہ سے ہدایت کا نور پھیلے گا،
ہر طرف ہدایت ہی ہدایت پھیلے۔ ہمارے اکابرین کے متعلق آتا ہے وہ ایسے سنت کے پابند تھے۔ خواجہ غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ تھے دہلی کے۔ کسی نے شکایت کر دی کہ یہ ہندوؤں کو زبردستی کلمہ پڑھا کے مسلمان بناتے ہیں۔ اچھا جی، بات عدالت تک، مقدمہ عدالت میں پہنچ گیا۔ جج نے بزرگ کو بلایا، ہاں بھائی آ جاؤ۔ 10-12 ہندو بھی ساتھ آ گئے، عدالت میں ہندو بھی 10-12 کھڑے ہیں، سامنے بزرگ خواجہ غلام رسول بھی کھڑے ہیں، اس طرف جج بیٹھا ہوا سامنے۔ جج نے پوچھا، مولوی صاحب بتاؤ کیا آپ زبردستی ان ہندوؤں کو کلمہ پڑھاتے ہو؟ اب جب بندہ سنت کے مطابق زندگی بنا لیتا ہے نا تو پھر اللہ پاک ان کے اشاروں میں بھی وہ ہدایت رکھ دیتے ہیں، برکتیں رکھ دیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ خواجہ غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ فرمایا ہندو کی طرف، ہاں بھائی بتاؤ کیا میں تمہیں زبردستی کلمہ پڑھاتا ہوں؟ ہندو فوراً بے ساختہ بولنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دوسرے ہندو کی طرف اشارہ کیا، ہاں بھائی بتاؤ میں تمہیں زبردستی کلمہ پڑھاتا ہوں؟ دوسرے نے بھی کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ تیسرے کی طرف، چوتھے، کرتے کرتے 12 کے 12 ہندوؤں نے اشارہ کرتے ہی جو ہے نا کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اب جج نے جب دیکھا کہ اتنے سارے ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، جج نے فوراً کہا، بس بھائی بس۔ اس کو ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو یہ انگلی میری طرف اٹھ جائے اور میرا کام بھی بن جائے۔ تو جب آدمی 100% زندگی اپنی سنت کے مطابق بنا لیتا ہے تو اس کی خوشبوئیں جو ہے خود بخود پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ صحابہ اکرام میں جہاں جاتے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے کوئی لمبے چوڑے بیانات نہیں کرتے تھے، بس جس جگہ جاتے لوگ دیکھتے تھے حلیہ، لباس، کردار، تو دیکھتے ہی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ دہلی کے اندر ایک فقیر تھا، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا مانگنے کے لیے۔ ہم سے تو وہ فقیر اچھا ہے، دہلی کے مسجد میں بیٹھا ہوا مانگنے کے لیے، تو ایک انگریز آیا مسجد کو دیکھنے کے لیے، سیر تفریح کرنے کے لیے۔ تو اس انگریز نے کچھ پیسے نکالے، اس کو دے دیے، چلا گیا۔ گھر میں گیا، گھر والی نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جاتے، میں بھی مسجد دیکھ لیتی۔ اس نے کہا چلو دوسری مرتبہ جائیں گے تو آپ کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ تو جب فقیر کو پیسے دینے لگا، انگریز اس کا پرس وہاں گر گیا۔ دوسری مرتبہ جب آیا تو اس فقیر نے وہ پرس اٹھایا، اس کو دے دیا۔ انگریز حیران ہے، پرس کھولتا ہے، اس کے اندر سارے پیسے موجود ہیں، 1 روپیہ بھی غائب نہیں ہے۔ انگریز کہنے لگے، ارے فقیر اتنے سارے پیسے تھے، آپ رکھ لیتے، آپ کی زندگی کچھ حصہ اچھا گزر جاتا، گزر بسر اچھا ہو جاتا۔ وہ فقیر کہنے لگا، میاں جی میرے دل میں بھی یہ خیال آیا تھا، لیکن ایک اور خیال میرے دل میں آ گیا تو اس وجہ سے میں رک گیا، یہ کام میں نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا خیال آ گیا تمہارے دل میں؟ تو کہنے لگا میرے دل میں یہ خیال آ گیا، اگر یہ میں پیسے رکھ لیتا ہوں کچھ دن تو میرے چل جائیں گے، گزر جائیں گے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، سارے انبیاء موجود ہوں گے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو تمہارا نبی ہمارے نبی سے یہ شکایت کہیں نہ کر دے کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کی چوری کی۔ ہم سے تو یہ فقیر ہی اچھا نکلا۔ میرے دوستو، ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کے پڑوس کی قیمت لگا کرتی تھی۔ ایک یہودی تھا، وہ اپنا گھر بیچنے لگا، اس کا گھر جو ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے ساتھ تھا۔ اب جب بیچنے لگا تو اس نے کہا بھائی اس گھر کی قیمت 2000 دینار ہے۔
خریدنے والوں نے کہا کہ کیوں بھائی اتنی زیادہ قیمت کیوں لگا رہے ہو؟ اس نے کہا آپ ٹھیک کہتے ہو، اس کی جو ہے نا اصل قیمت 1000 دینار ہے، لیکن میں 2000 اس لیے لے رہا ہوں کہ اس کا جو پڑوس ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت اچھا پڑوس ہے، 1000 میں اس کا لے رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، آج ہم سے سگا بھائی بھی ناراض، آج ہم سے پڑوسی بھی ناراض۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا جتنا کچرا اٹھایا پڑوسی کے سامنے ڈال دیا، پانی بہ رہا ہے پڑوسی کی طرف کر دیا، اپنا معاملہ صاف کر لیا، اپنی سہولت دیکھی۔ آ رہے نماز پڑھنے، گیٹ کے سامنے گاڑی لگا دیں گے، سارے نکلنے والے نمازیوں کو تکلیف۔ اب بتاؤ اس نماز کے اندر کتنا نور پیدا ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، زبان سے، ہر چیز سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ دارالعلوم دیوبند میں ہندوؤں کا وفد آیا، انہوں نے سنا تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، ان کی زیارت کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند میں ہندوؤں کا وفد پہنچا تو پوچھا بھائی انور شاہ کشمیری کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ سامنے مسند حدیث پر بیٹھ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیں انور شاہ کشمیری، حدیث پڑھا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہندو تھا، ان کو دیکھتے ہی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ درمیان میں ایک ہندو تھا، اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہا کیا بات کرتے ہو، یہ انور شاہ کشمیری نبی کا غلام، نبی کا نواسا، اتنا حسین اس کا چہرہ ہے، پر رونق چہرہ ہے، تو بتاؤ ان کے نانا کا چہرہ کیسا ہو؟ جن کے غلام ایسے ہوں تو بتاؤ۔ میرے دوستو، ہمارا نبی ہمارے لیے بڑا رو کر دنیا سے گیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جاڑے کا وقت تھا، سفر کا مہینہ تھا، 28 تاریخ تھی۔ فرماتی ہے ابا حضور کو بخار ہو گیا، بخار بھی ایسا کہ پورا جسم ٹوٹنے لگا، اور جیسے جیسے علاج کرتے تو بیماری اور بڑھنے لگتی، ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں ابا حضور کی عیادت کے لیے جب آئی تو دیکھا ابا حضور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود مبارک میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ تھوڑی سی بے ہوشی آتی ہے، جیسے بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ اتنے دیر میں دروازے میں دستک ہوئی تو پوچھا کون؟ باہر سے آواز آئی کہ اسرائیل اور جبرائیل آئے ہیں۔ سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ آرام سے کھٹکا لیتے، آپ اتنا زور سے کھٹکا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہمارے ابا کی طبیعت خراب ہے اور آپ کو اجازت کی پڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہوش آیا، فرمانے لگے بیٹا تم کسے کہہ رہی ہو؟ یہ تو وہ ہے کہ قیامت تک اور آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور کل قیامت تک کسی کے دروازے پر بھی یہ گئے، ان نے اجازت نہیں لی، صرف تمہارے ابا ہیں جن سے اجازت لے کر اندر آ رہے۔ جبرائیل علیہ السلام اندر آئے، اسرائیل علیہ السلام بھی اندر آئے۔ اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے حضور اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب سے پہلے پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، نہ آنا چاہیں تو نہ لانا۔ جبرائیل علیہ السلام کمزوری ہے، بخار کی شدت ہے، آپ علیہ السلام نے آنکھیں مبارک جبرائیل کی طرف کی، آنکھوں سے اشارہ فرمایا جبرائیل کیا کہتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا حضور اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔
اچھا جبرائیل ٹھیک ہے، لیکن پہلے جاؤ اللہ سے یہ پوچھ کر آؤ کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ جبرائیل علیہ السلام واپس گئے، اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا کہ جا کے میرے محبوب کو بتا دو کہ تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہاری امت کا میں خود غم کا جو ہے والی بن جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ آج یہ ہمارے پیغمبر نبی کی دعائیں ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی۔ سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں جب اجازت مل گئی، روح قبض کرنے لگے تو اتنی تکلیف ہونے لگی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کچھ سکرات کا عالم تھا، اتنی تکلیف کیوں؟ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ میں نے اللہ سے خود تکلیف مانگی ہے کہ جتنی میری امت کو تکلیف دینی ہے وہ ساری تکلیف مجھے دے دے تاکہ میری امت کو تکلیف نہ ملے سکرات کی وقت۔ آج ہم اپنے نبی کو کتنا غم دے رہے۔ حجام کی دکان پر بیٹھ کر کسی فقیر نے داڑھی شیو کرنے والے سے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنی داڑھی صاف کر رہا ہوں، اپنا چہرہ صاف کر رہا ہوں۔ اور سننے والے فقیر نے کہا یہ چہرہ صاف نہیں کر رہا، دل مصطفیٰ تراشم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کو تراش رہا ہے۔ اس نے کہا دل نمی تراشم، چہرہ تراشم، کہ اپنا چہرہ صاف کر رہا ہوں۔ ہم جہاں بلیڈ چلا رہے ہوتے ہیں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل انور پر جو ہے ہم بلیڈ چلا رہے ہوتے ہیں۔ ایک صورت تو ہے، اس صورت کو ہم اپناتے نہیں ہیں۔ کل قیامت دن پیارے آقا کیسے پہچانیں گے کہ میرا امتی ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے، یہ میری ساتھ محبت کرنے والا ہے؟ تو آخری بات سمیٹ رہا ہوں۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں آخری جب کمزوری آ گئی، بالکل آواز بند ہوگی، ہاتھ بلند نہیں ہو رہا، آہستہ ہاتھ بلند کیا، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب ہونٹ ہلنے کوئی آواز نہیں آ رہی۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے کان قریب کیا، پیارے آقا فرما رہے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ نماز کو نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ تو میرے دوستو ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم نبی کی سنت کو زندہ کریں گھروں کے اندر، تو ہم 100% کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔